لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه ما بقية الله في الأرضين. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات محمد وآله پروردگار اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس موقع کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم کے پروردگار نے کچھ کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور امتحان میں کامیابی کے بعد یہ اعلان کیا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا دیا. اور جناب ابراہیم نے اپنی نسل اور ذریت کے لیے سوال کیا تو پروردگار نے یہ صاف اعلان کر دیا کہ ہمارا یہ منصب ظالموں کو نہیں ملے گا. اس آیہ کریمہ کے ضمن میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں، ان آیات اور ان باتوں میں آخری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ جہاں بھی ظلم پایا جائے گا، چاہے کسی بھی طرح کا ظلم ہو، وہاں منصب امامت نہیں ہوگا. اور ظلم کی جو تعریف کی گئی اس حساب سے غیر معصوم یعنی جو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو منصب امامت نہیں مل سکتا، کیونکہ کیونکہ ہر ایک کے یہاں معصومین کے علاوہ کسی نہ کسی طرح کا ظلم چاہے عمدن نہ ہو لیکن سہون غلطی سے بھولے سے بہرحال پایا جاتا ہے. اور قرآن مجید نے جو نفی کی ہے یا منع کیا ہے منصب امامت پانے کے لیے، وہ یہ قید نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کے ظلم کرے گا اس کو یہ منصب نہیں ملے گا، جو عمدن ظلم کرے گا اس کو منصب امامت نہیں ملے گا، بلکہ مطلق بات کہی ہے کہ جو بھی ظالم ہے وہ منصب امامت کا حقدار نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک انسان اپنی زندگی میں ظلم کا
عمدن مرتکب نہ ہو اور اس نے غلطی سے کوئی ظلم کیا ہو تو وہ بھی ظالم کہلانے کا حقدار ہے، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ اس ظلم کی اس کو سزا بھی نہ ملے، لیکن ظالم بہرحال کہلائے گا، اور جب ظالم کہلائے گا تو پھر منصب امامت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ مثال دوں چھوٹی سی، مثال کے طور پر ہم زمین پہ چل رہے ہیں، کوئی کیڑا ہمارے قدموں کے نیچے آ کے مر گیا، ہم نے دیکھا نہیں اس کو، جان بوجھ کے ہم نے اس کے اوپر پیر نہیں رکھا ہے، وہ ہم کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا، لیکن بغیر توجہ کے غفلت میں ہمارا پیر اس کے اوپر پڑ گیا اور وہ مر گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجے میں ہم سے یہ ظلم صادر ہوا، اگرچہ اس ظلم کی سزا ہم کو نہیں ملے گی کیونکہ ہم متوجہ نہیں تھے، ہم سے غفلت میں یہ کام ہو گیا اور ہم نے دیکھا نہیں، لہذا ظلم کی سزا ہم کو نہیں ملے گی، لیکن ظلم نہ کرنے کی بنیاد پر جو چیزیں ملنے والی تھیں اس سے بہرحال ہم محروم ہو جائیں گے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں کہ ایک پانی رکھا ہوا گلاس میں اور اسی جگہ پر ایک گلاس میں کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جس کو پینا ہمارے لیے حرام ہے، جو نشے والی ہے فرض کیجئے۔ ہم نے یہ سمجھ کے کہ دونوں گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے اور پیاس لگی تھی ہم کو، اور ہم کو چونکہ علم نہیں تھا کہ اس میں سے ایک وہ ہے جس میں نشے والی چیز موجود ہے، ہم نے یہ سمجھ کے کہ یہ پانی ہے پی لیا۔ جب پیا تو ہمارے اوپر اس کا اثر ہوا اور ہمارے اوپر نشہ طاری ہو گیا۔ چونکہ ہم نے غلطی سے پیا ہے، جان بوجھ کے نہیں پیا ہے، ہم نے حلال اور پاک چیز سمجھ کے پیا ہے، لہذا ہمارے اوپر گناہ نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے سزا اور عذاب نہیں ملے گا ہم کو، لیکن جو اثر ہے اس کا، وہ اثر تو ہمارے بدن پہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اگر ہم نے غلطی سے بھولے سے نشے والی چیز پی لی ہے تو وہ ہمارے اوپر اپنا اثر نہیں دکھائے گی، نہیں اثر دکھائے گی۔ اس سے واضح مثال دوں، ہم پانی سمجھ کے پی گئے اسے، لیکن حقیقت میں وہ زہر تھا، وہ پوائزن تھا جس کو ہم نے پی لیا، لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پوائزن نہیں ہے، یہ تو پانی ہے، اور پیاس بھی لگی تھی، پینا بھی ضروری تھا، لہذا ہم نے پی لیا۔ ہمیں گناہ نہیں ہوگا خودکشی کرنے کا کہ ہم نے اپنے جان پر نقصان کیوں پہنچایا، اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا اسے پی کے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ تو ہماری باڈی پہ ہوگا، اس کا جو اثر ہے وہ ہماری جان کے اوپر ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں ہماری جان بھی چلی جائے، کیونکہ ہم نے جو چیز پی ہے وہ ہماری جان کے لیے، ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہذا بہت ممکن ہے ایسے ہی کہ انسان سے غلطی سے کوئی ظلم ہو جائے اور اس ظلم کی اس کو سزا بھی نہ ملے، لیکن ظلم نہ کرنے کے نتیجے میں جو اثرات اور جو چیزیں اس کو حاصل ہوتی اس سے محروم ہو جائے گا۔ جس طرح یہ زہر پینے والا اگر نہ پیتا اس زہر کو تو ابھی اس کی زندگی باقی رہتی، اس کی زندگی ہو سکتا ہے کئی سال ابھی اور زندہ رہتا، لیکن اس نے چونکہ پی لیا ہے سزا سے تو بچ جائے گا، گناہ سے بچ جائے گا، لیکن اس کا جو وضعی اثر ہے وہ بہرحال ہوگا۔ اور قرآن مجید نے اس آیت میں یہ بیان کیا، لا ینال عہد الظالمین، ظالم کو ہمارا منصب ملنے والا نہیں ہے، لہذا چاہے ہم نے جان بوجھ کے ظلم نہ کیا ہو، پھر بھی اگر ظلم ہم سے ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امامت کے حقدار نہیں ہوں گے، کوئی بھی جو بھی ہو۔ اور اس معنی میں دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے غلطی سے بھی کوئی ظلم نہیں ہوا ہے،
یہ دعویٰ صرف معصومین کر سکتے ہیں کہ جن کے یہاں نہ عمدن غلطی کا امکان ہے، نہ سہون غلطی کا امکان ہے، نہ بھولے سے غلطی کا امکان ہے، نہ غفلت میں غلطی کا امکان ہے۔ لہٰذا وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہماری زندگی میں کہیں ظلم نہیں پایا جاتا۔ لہٰذا منصب امامت کے حقدار وہی ہیں کہ جن کے یہاں کسی طرح کا ظلم اور جرم نہ پایا جائے۔ امامت کے ایک معنی، جو بہت سارے معنی بیان کیے گئے، انہی معنی میں سے امامت کے اصل معنی اور حقیقی معنی یہ ہیں کہ امام اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی پیروی کی جائے اس کے افعال میں اور اس کے اقوال میں، یعنی جو باتیں وہ کہے ہم اس کو مانیں، اس کو فالو کریں، اور جو عمل وہ کرے اور کر کے دکھائے اس کے عمل میں اس کی پیروی کریں۔ جس حد تک ہم پیروی کریں گے اس حد تک ہم ماموم کہلائیں گے۔ اور یہ رشتہ جو اتباع کا ہے، پیروی کا ہے، یعنی امام کا اتباع کرنا، امام کی پیروی کرنا، امام کے نقش قدم پر چلنا، یہ وہ رشتہ ہے جو امام اور ماموم کے درمیان لازمی طور پر پایا جاتا ہے۔ بلکہ وہ امامت جسے ہم اور آپ چند رکعتوں کی امامت کہتے ہیں، جو ہمارے سامنے آ کے نماز پڑھا رہا ہے اس کو بھی ہم امام کہتے ہیں، امام جماعت، قید لگا دیا تو امام جماعت، نہیں تو امام مطلق بھی اس کو کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں۔ اس کے یہاں بھی جسے 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے امامت دی گئی ہے، یا جس کی امامت کو ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے قبول کیا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس میں اور ہمارے درمیان بھی اتباع اتنا ضروری ہے کہ امام کے عمل سے پہلے ہمارا عمل نہیں ہونا چاہیے، اور امام کے عمل میں اور ہمارے عمل میں اتنا فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے موالات ٹوٹ جائے، زیادہ فاصلہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر امام سجدے میں پہنچ گیا، ہم ابھی قرات کر رہے ہیں، یہ اتباع نہیں ہوگا، ہماری نماز جماعت سے نہیں ہوگی۔ امام سے پہلے ہم رکوع میں چلے گئے، امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیا، یہ مسائل ہیں شرعی جو آپ کو توضیح المسائل میں مل جائیں گے۔ امام سے پہلے ہم نے سجدہ کر لیا، امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیا، یہ ساری چیزیں جو ہم امام سے پہلے انجام دے رہے ہیں، یہ اگر ہم نے فرادہ کی نیت کر لی ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر فرادہ کی نیت نہیں کی ہے، جماعت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں اور امام کا اتباع بھی نہیں کر رہے ہیں، امام سے پہلے اعمال کو انجام دے رہے ہیں، تو پھر ہماری نہ جماعت ہوگی نہ نماز ہوگی۔ جب اس 2 رکعت کی امامت کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم نے امام سے پہلے کوئی عمل انجام دے دیا یا امام کا صحیح طریقے سے اتباع نہیں کیا تو ہماری جماعت بھی بیکار ہو جائے گی، نماز بھی بیکار ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ تو وہ امامت جو دنیا اور آخرت کی سعادت کی ضامن ہے، جو دنیا اور آخرت کے کمالات اور ہدایت تک ہمیں لے جانے والی ہے، وہاں اگر اس امام سے ہم اتباع میں پیچھے رہ گئے اور امام کا صحیح طریقے سے ہم نے اتباع نہیں کیا اور پیروی نہیں کی، تو یہاں تو جہاں ہم نے امام جماعت مانا تھا اسے، وہاں صرف جماعت خطرے میں ہے، نماز خطرے میں ہے، لیکن جسے ہم نے پورے اصول و فروع کے لیے امام مانا ہے، اگر وہاں اتباع میں کمی آئی تو نہ فروع قابل قبول ہوگا نہ اصول قابل قبول ہوگا، یعنی پورا کا پورا دین ضائع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امام کا اتباع نہیں کیا۔ لہذا امام اور ماموم میں اتباع کا رشتہ ہے، پیروی کا رشتہ ہے، اور جس حد تک ہماری پیروی اور اتباع ہوگی امام کے لیے اتنا ہی ہم کمال کی منزلیں طے کر پائیں گے۔ معصومین کے دور میں بھی جب معصومین حیات تھے تو وہاں بھی ہر ایک سلمان فارسی نہیں تھا، ہر ایک ابو ذر غفاری نہیں تھا،
امام ہی کے ماننے والے، امام کے ساتھ جنگوں میں جانے والے افراد میں ایسے افراد بھی تھے کہ جن کا درجہ ایمان نہ ابو ذر کے برابر تھا نہ سلمان کے برابر تھا، لیکن تھے وہ بھی امام کے ماننے والے، امام کی امامت کو وہ بھی قبول کرتے تھے، لیکن چونکہ اتباع ویسا نہیں تھا لہذا وہ درجہ بھی ان کے ایمان کا نہیں تھا جو درجہ سلمان اور ابو ذر کے ایمان کا تھا۔ سلمان کے حالات میں ملتا ہے، خود معصوم نے بیان کیا ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سلمان فارسی نے نہ صرف یہ کہ امام کے قدم بقدم پیروی کی ہے اور امام کے نقش قدم پہ قدم رکھ کے اپنی زندگی آگے بڑھائی اور گزارا ہے، بلکہ سلمان فارسی کا عالم یہ ہے اس حدیث کے مطابق جو چھٹے امام نے بیان فرمائی سلمان کی فضیلت میں کہ جعل ہوا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، سلمان نے اپنی خواہشات کو امیر المومنین کی خواہشات کے مطابق ڈھال دیا تھا، یعنی سلمان کی خواہشات بھی امیر المومنین کے خواہشات کے تابع تھیں۔ ایسے ہی سلمان کو یہ درجہ نہیں مل گیا تھا صرف اتباع اور پیروی کے نتیجے میں، اور آج بھی جو جتنا امام کا پیرو ہے اور جتنا امام کا تابع ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے کردار کو جتنا امام کے کردار سے قریب کر دے گا اتنا ہی اس کے ایمان کے درجات میں بلندی حاصل ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے البتہ صرف یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا، امیر المومنین کو امام مان لیا، ان کے بعد آنے والے 11 اماموں کو امام مان لیا، تو یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو امام نہیں مانتے، ہم بھی ہیں، اور مانتا وہ شخص بھی ہے جو ہر مرحلے میں امام کی پیروی کر رہا ہے، لیکن ہمارے ایمان کے درجے میں اور جو امام کا پیرو ہے ہر مرحلے میں اس کے ایمان کے درجے میں بہرحال فرق ہوگا، اور جب ایمان کے درجات میں فرق ہوگا تو پھر ثواب اور جزا میں بھی فرق ہوگا، جنت کے درجات میں بھی فرق ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مان لینا صرف کافی نہیں ہے بلکہ ماننے کے بعد اتباع کرنا تا حد امکان انسان کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے امامت کو قبول کرنے کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری انسان کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ ہے امام کی معرفت، اور معرفت کے بعد جو ذمہ داری آتی ہے وہ امام کا اتباع، کیونکہ معرفت کے آثار ہیں، وہ آثار معرفت کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جب معرفت پائی جائے گی تو اتباع بھی پایا جائے گا۔ ایمان اپنی جگہ پر ہے اور معرفت اپنی جگہ پر ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی کے پاس ایمان ہو لیکن معرفت نہ ہو، معرفت آمادہ کرے گی انسان کو اتباع پر، پیروی پر، امام کے سامنے سرنڈر ہو جانے پر۔ کربلا کے میدان میں جو دشمن کی فوج میں تھے، جس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا سر قلم کیا ہے، وہ جانتا نہیں تھا کہ پیغمبر نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ امام ہیں، اور ان کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے لیے بھی یہ کہا ہے کہ امامان قاما او قعدا۔ یہ حدیثیں کربلا کے میدان میں یاد نہیں تھی، لوگوں کو یاد تھیں، جانتا تھا وہ۔ یہ اقرار بھی کیا امام کو قتل کرنے کے موقع پر کہ امام نے فرمایا، جب شمر کو دیکھا تو امام نے فرمایا ذرا اپنا امامہ ہٹا، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ حسین تیرا قاتل وہ ہوگا جس کی پیشانی پہ برس کا نشان ہوگا۔ اور جب اس نے امامہ پیچھے کیا تو امام نے دیکھا، امام مسکرائے، لبوں پہ امام کی مسکراہٹ آئی۔ امام نے پوچھا کیا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ صریحاً یہ مقتل میں جملہ موجود ہے کہ اس نے کہا میں بہت اچھی طرح آپ کو جانتا ہوں، آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، آپ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، آپ پیغمبر اسلام کے نواسے ہیں، وہ جد تھے آپ کے، میں یہ سب کچھ پہچانتا ہوں، جانتا ہوں۔ جانتا تو وہ بھی تھا
لیکن معرفت نہیں تھی۔ اگر معرفت ہوتی تو کبھی جانتے ہوئے بھی قتل کے اوپر آمادہ نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ جاننا ایک الگ مرحلہ ہے اور معرفت ایک الگ مرحلہ ہے۔ معرفت جب آ جاتی ہے تو انسان کو پیروی پر، اتباع پر، تسلیم ہو جانے پر آمادہ کرتی ہے۔ ایک درود پڑھے تو آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث مبارک جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اسی معرفت ہی سے متعلق ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے علل الشرائع میں اور علامہ مجلسی نے اسی شیخ صدوق کی کتاب علل الشرائع سے اپنی کتاب بہار الانوار میں بھی نقل کیا ہے۔ حدیث کے راوی اور پہلے ناقل ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ چھٹے امام بیان فرماتے ہیں کہ خرج ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام الی اصحابہ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے درمیان آئے، فقال، اور امام نے یہ فرمایا، بعض نسخوں میں ہے کہ فقام خطیبا، خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمایا، یہ روایت جو میں نقل کر رہا ہوں اس میں ہے فقال، امام نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ذکرہ، پروردگار جس کا ذکر بلند ہے، جو عزیز ہے، ما خلق العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے بندوں کو پیدا نہیں کیا، اور اگر پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف اس لیے لیعرفوہ، تاکہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب پہچان لیں گے اور معرفت حاصل کر لیں گے تو اس کی عبادت میں لگ جائیں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کا نتیجہ عبادت ہے، اور جتنی معرفت بڑھتی جائے گی پروردگار کی، اتنا ہی بندہ عبادت میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ عبادت میں ڈوبنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کے شام تک خالی ہم نمازیں پڑھتے رہیں، بلکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام اور اس کی مرضی کے مطابق گزارنا۔ اس معنی میں صرف نماز عبادت نہیں ہے، آپ گھر سے نکلے یہاں آنے کے لیے، ڈرائیو کر رہے ہیں گاڑی، وہ بھی عبادت بن جائے گا، لیکن شرط یہ ہے، عمل عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ نیت ہونا چاہیے، ورنہ بڑی سے بڑی آپ نیکی کر ڈالیں، ہو سکتا پروردگار اس کا صلہ بھی دے، مگر وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ کسی عمل کے عبادت بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیت پائی جائے۔ آپ صبح سے لے کے شام تک چہرہ 50 بار دھوئیں، ہاتھ سینکڑوں بار دھو ڈالیں، لیکن اگر نیت نہیں ہے کہ وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یا اس عمل کو انجام دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو وہ عبادت نہیں بنے گا۔ دھونا بنے گا، آپ کے جسم کو صاف اور شفاف رکھے گا، مگر عبادت نہیں بنے گا۔ عبادت بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قصد قربت کیا جائے، تقرب الی اللہ کی نیت کی جائے۔ البتہ تقرب الی اللہ کی نیت کا یہ بھی مطلب نہیں کہ زبان سے کہے کہ قربتاً الی اللہ، صرف ارادہ کافی ہے کہ یہ عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس سے قربت حاصل کرنے کے لیے انجام دے رہا ہوں۔ آفس جا رہے ہیں، وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ بچے کو اسکول ڈراپ کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ بچے کو اسکول سے پک کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ آفس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، اگرچہ کام اللہ والا کام نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے، وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ نیت کی ہے کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ پروردگار کا قرب حاصل ہو جائے اور اس کے ذریعے ہمیں حلال روزی حاصل ہو جائے، لہذا یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ فَإِذَا عَرَفُوا، انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عبادت قرار دے سکتا ہے۔ سونے جا رہے ہیں، سو رہا ہوں قربتاً الی اللہ، تاکہ صبح فریش ہو کے اٹھوں اور اللہ کی بندگی کر سکوں، 2 رکعت نماز اس کی بجا لا سکوں، دوسرے امور انجام دے سکوں زندگی کے، اس لیے نیند لے رہا ہوں۔ وہ سونا بھی عبادت بن جائے گا،
لیکن قصد ہر جگہ ضروری ہے. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب بندے اللہ کو پہچان لیں گے، معرفت حاصل ہو جائے گی پروردگار کی، عبدو ہو، تو خود بخود عبادت کے لیے آمادہ ہو. یہ معرفت جتنی بڑھتی جائے گی اتنا ہی عبادت پروردگار کی طرف کھینچ کے لے آئے گی اور اللہ کے سامنے سراپا تسلیم بنا کے ہمیں کھڑا کر دے گی. یہ معصومین کے یہاں، انبیاء کے یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی عبادت سے کبھی غفلت نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہیں معرفت حاصل تھی. یہ اللہ کی معرفت کی بات ہے. اور جب امام کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو انسان امام کے سامنے بھی سراپا تسلیم ہوگا، اس کا مطیع اور فرما بردار ہوگا. اس کی آنکھ اب امام کے اشاروں پر حرکت کرے گی، اس کے کان وہی سنیں گے جو امام کو پسند ہوگا، اس کا ہاتھ اسی طرف آگے بڑھے گا جہاں امام کو پسند ہوگا، اس کے قدم اسی چیز کی طرف جائیں گے جو امام کو پسند ہوگا. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب پہچان لیں گے تو عبادت کریں گے پروردگار کی. خوب عبادت کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ وَإِذَا عَبَدُوهُ استغنوا عن بعبادتہ عن عبادت غیرہ، جب اللہ کی بندگی میں آ جائیں گے تو اب غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے سے بے نیاز ہو جائیں گے. اب انہیں کسی اور کے سامنے بندگی اور عبادت اور غلامی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی اور اللہ کی عبادت میں آ گیا اور داخل ہو گیا. استغنوا بعبادتہ بعبادت ما سواہ، دوسری چیزوں کے سامنے سر جھکانے سے اب بے نیاز ہو جائے گا بندہ. اسے لاکھ دنیا کی پیشکش کی جائے لیکن اب اللہ کے حکم کی مخالفت پر آمادہ نہیں ہوگا. ایسا کیوں ہے؟ اسی معرفت کے نتیجے میں. یہ امام نے پروردگار کے لیے فرمایا. اس معرفت تک پہنچا کیسے جائے؟ اسی حدیث مبارک میں فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا اسی مجمع میں، اصحاب میں جن کے درمیان یہ فرمایا تھا امام نے. کھڑا ہوا، یا ابن رسول اللہ بے ابی انت و امی فما معرفت اللہ، فرزند رسول یہ تو بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی معرفت اور معرفت کے بعد عبادت اور عبادت کے ذریعے پھر ساری کائنات سے بے نیازی ہو جائے گی، لیکن میری جان قربان ہو جائے، میرے ماں باپ فدا ہو جائیں آپ پر، یہ معرفت ہے کیا؟ اب جو امام کا جملہ تھا وہ ہمارے اس موضوع سے مربوط ہے، اگرچہ یہ معرفت بھی موضوع سے مربوط ہے کسی حد تک، کہ اللہ کی معرفت، امام نے فرمایا اللہ کی معرفت یہ ہے کہ معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ. اللہ کی معرفت یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر لی جائے جس کی اطاعت واجب ہے. یعنی اللہ کی معرفت تک پہنچنے کا زینہ معرفت امام ہے. معرفت امام کے بغیر انسان اللہ کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب اللہ کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتا تو معرفت کے آثار یعنی عبادت بھی نہیں کر سکتا، اور جب عبادت نہیں کر سکتا ہے تو عبادت کے جو آثار ہیں کہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جائے، وہ بے نیازی بھی پیدا نہیں ہوگی. کبھی ان کے در پہ جائے گا، کبھی ان کے در پہ جائے گا، کبھی اس مزار پہ منت مانگے گا، کبھی اس مزار پہ منت مانگے گا، کبھی اس بابا کے پاس، کبھی اس سادھو کے پاس، کبھی اس سنت کے پاس، کبھی اس مولوی کے پاس. کاہے کے لیے؟ اپنی حاجت طلب کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی یہ بے نیاز نہیں ہوا، وہ اثر پیدا نہیں ہوا. کیوں پیدا نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جو امام، جو راستہ ہے، جو کانال ہے، جس کانال سے ہمیں پہنچنا ہے معرفت پروردگار تک، اور معرفت کے بعد جس بے نیازی تک پہنچنا ہے، وہ سارے راستے یہیں سے شروع ہوتے ہیں جسے امامت کہا جاتا ہے. جب تک امام کو نہیں پہچانیں گے اپنے دور کے، اس وقت تک نہ معرفت پروردگار حاصل ہوگی، نہ کما حق عبادت پروردگار حاصل ہو سکتی ہے. اور یہی وہ بات تھی جو مولا نے اپنے صحابی سے فرمایا، یا کمیل
ما من حرکت الا وانت محتاج فیہا الی المعرفہ. اے کمیل، یہ تحف العقول میں اس کو نقل کیا گیا، اس فقرے کو امام کے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارک کو. اللہم صلی علی محمد. اے کمیل، دنیا میں کوئی حرکت کرنا چاہتے ہو، قدم اٹھانا چاہتے ہو، تو ہر قدم تمہارا معرفت کا محتاج ہے. کوئی بھی کام آدمی زندگی میں کرنا چاہتا ہے بغیر معرفت کے آنکھ بند کر کے نہیں کرتا ہے. ہم کو گھر لینا ہے، بزنس کرنا ہے، سروس کرنا ہے، ہمیں پڑھائی کرنا ہے، اپنے بچے کا کیریئر بنانا ہے، یہ ساری چیزیں آدمی بغیر معرفت کے آنکھ بند کر کے نہیں کہ چلو کسی بھی اسکول میں ڈال دیا کوئی بات نہیں، جو پڑھ لے گا پڑھنے دیجئے اس کو. نہیں، پہلے سے ہم طے کرتے ہیں کہ اس کو کون سا راستہ طے کرنا ہے، کدھر جانا ہے، سائنس میں جانا ہے، ٹیکنالوجی میں جانا ہے یا اور کسی فیلڈ میں جانا ہے، وہ پہلے سے طے کرتے ہیں. لہٰذا ہر مرحلے میں ہر قدم سے پہلے معرفت کی ضرورت ہے. بغیر معرفت کے آدمی راستہ طے نہیں کر سکتا. اور اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی صحابی سے اپنے فرمایا کہ دیکھو، دین کو اور دین کے معارف کو ہر جگہ سے حاصل نہ کرنا. لا تأخذ الا من هذا البیت، ہم اہل بیت کے گھر کے علاوہ کہیں اور سے کوئی چیز حاصل نہ کرنا. اور اسی کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ کل ما یخرج من غیر ھذا البیت، اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا آنے والے راوی کو کہ یاد رکھو، تم کہیں بھی چلے جاؤ دنیا میں، مشرق میں جاؤ، مغرب میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، کہیں سے کچھ بھی لینا چاہتے ہو، کل ما یخرج من غیر ھذا البیت، اس گھر کے علاوہ، یعنی جو بیت نبوت ہے، جو بیت رسالت ہے، اس گھر کے علاوہ سے جو بھی نکلے گا فَهُوَ باطل، وہ باطل ہے، وہ غلط ہے. لہٰذا اگر حق چاہیے تو وہ اسی در سے ملے گا، اس لیے کہ پیغمبر نے حق کو اسی در سے وابستہ کیا ہے. اور یہ کہہ کے کہ علی مع الحق والحق مع علی، لہٰذا اگر کہیں تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، کبھی شک و شبہ پیدا ہو کہ حق ہے کہاں، تو اب حق کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھو کہ علی کہاں ہے. سلمان سے بھی یہی کہا پیغمبر نے، ابوذر سے بھی یہی کہا کہ اے سلمان، اے ابوذر، اگر یہ دیکھو کہ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور علی اس کے مخالف سمت جا رہے ہوں تو علی کی پیروی کرنا. اکثریت کدھر جا رہی ہے، پوری امت کدھر جا رہی ہے، یہ نہ دیکھنا، اس لیے کہ امت معیار نہیں ہے حق و باطل کا، علی معیار ہے حق و باطل کا. لہذا حق چاہیے تو یہ دیکھو کہ علی کہاں ہے. لہذا اگر کبھی شک و شبہ پیدا ہو، کبھی انسان آگے بڑھنا چاہے کہ حق کہاں اور باطل کہاں ہے، تو یہ دیکھے کہ امیر المومنین کہاں ہے. جہاں علی کھڑے ہیں وہاں حق ہوگا، اور علی کے مقابلے میں یا علی کے باقی سمت جو بھی چیزیں ہوں، چاہے وہ بہت مقدس ہو ہمارے اعتبار سے، نبی کا صحابی ہی کیوں نہ ہو، بلکہ اس سے بالا تر نبی کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو، جسے قرآن مجید نے ام المومنین کہا ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ازواج پیغمبر کو یہ قرآن مجید نے یہ درجہ دیا ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ نبی کی بیویاں چاہے جیسی ہوں، وہ امہاتکم، وہ ہیں تمہاری مائیں، امت کی ماں ہیں، اسی لیے ام المومنین کہا جاتا ہے. اور اس اعتبار سے کسی بھی ام المومنین کی توہین آج کے مراجع بھی، دونوں مراجع جن کی زیادہ تقلید ہوتی ہے، آیت اللہ سیستانی بھی اور آغائے خامنئی بھی، دونوں کا فتویٰ یہ ہے کہ امہات المومنین ہی نہیں بلکہ کسی کے مذہب کے مقدسات کی توہین کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. لہذا ام المومنین
کی بھی توہین جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر سے ایک نسبت حاصل ہے. لہذا علی اگر اتباع کی باری آئے تو ہم اتباع کس کا کریں؟ کہ اتباع اسی کا کرو جس کے اتباع کا حکم پیغمبر نے دیا ہے، مگر توہین کی اجازت نہیں ہے اگر ان کے مقابلے میں ام المومنین آ جائیں تو. اتباع تمہیں حق کا کرنا ہے تو علی ہی کے پیچھے چلنا ہے، مگر توہین کرنا دوسروں کی یہ جائز نہیں ہے. اور ام المومنین کی توہین تو ان فتاوی کے مطابق احادیث میں عام مومن کی توہین کو جائز نہیں قرار دیا گیا ہے کہ ایک برادر مومن، معمولی سا مومن، ایمان رکھتا ہے، صاحب ایمان ہے، اس کی توہین جائز نہیں ہے. جب عام مومن کی توہین جائز نہیں ہے تو ام المومنین بہرحال پیغمبر کی اپنے ذاتی کردار چاہے جیسا ہو لیکن پیغمبر کی نسبت کا ہمیں احترام کرنا ہے کہ ہم احترام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ زوجہ ہے پیغمبر کی اور پیغمبر نے اسے زوجیت میں قبول کیا ہے، لہذا اس لیے ہم کو احترام باقی رکھنا ہے. بہرحال پیروی اگر کرنے کی باری آئے گی تو پیروی حق کی کرنا ہے، امیر المومنین کی پیروی کرنا ہے، پیچھے پیچھے انہی کے چلنا ہے، کیونکہ حق کو پیغمبر نے امیر المومنین کے ساتھ اور امیر المومنین کو حق کے ساتھ قرار دیا ہے، کسی اور کو امت میں یہ درجہ حاصل نہیں ہے. اور امیر المومنین کے بعد آپ کی نسل اور آپ کے اولاد میں آنے والے وہ ائمہ، حتیٰ ہم تو پیروی کے سلسلے میں اتنے پابند ہیں کہ جناب عباس میں کوئی کمی ہے کیا؟ ان کے کردار میں معاذ اللہ کوئی عیب پایا جاتا ہے، کوئی گناہ پایا جاتا ہے، کوئی کمی پائی جاتی؟ نہیں پائی جاتی. لیکن پھر بھی سارے کمالات پائے جانے کے باوجود، معصومین کی تصدیق کے باوجود ہم جناب عباس کو امام نہیں مانتے. ان کی زندگی ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل اعتبار ہے، مگر جب حق کی پیروی کی باری آئے گی تو ہم پیروی امام حسین کی کریں گے، انہیں امام مانیں گے جنہیں عباس نے بھی امام مانا ہے. اور جناب عباس کی جو خصوصیات ہیں زیارتوں میں جو بیان کی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی خصوصیت ہی یہ ہے کہ المطیع للہ ولرسولہ، یہ اللہ کے بھی مطیع ہیں، رسول کے بھی مطیع ہیں، امام وقت کے بھی مطیع ہیں. یعنی جو سب سے پہلا کمال معصوم نے جناب عباس کا بیان کیا وہ یہی کہ اطاعت امام اور اطاعت خدا اور رسول میں ڈوبے ہوئے. لہذا اطاعت ہمیں کرنا ہے معصومین کی، اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا. اور پہچاننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو صرف نام معلوم ہو. اس دن جمعرات کو جو مجلس ہوئی تھی، اگر آپ تھے جو لوگ، ان کے ذہن میں ہے کہ مولانا فرحت عباس صاحب قبلہ نے بھی یہی بیان کیا تھا. اگرچہ مجھے اتنی انگریزی نہیں آتی کہ پوری طرح متوجہ ہو سکوں، لیکن مفہوم اور لب لباب ان کا یہی تھا کہ صرف امام کی بایوگرافی کو جان لینا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے، کہاں ہیں، ابھی کس جگہ موجود ہے، غیبت کے زمانے میں، غیبت کا زمانہ ہے تو امام کہاں ہیں، کس حال میں زندہ ہیں، ان ساری چیزوں کو جاننا یہ معرفت نہیں ہے. اگرچہ یہ بھی ضروری ہے، بلکہ معرفت یہ ہے کہ امام کے اس مقام کو پہچانا جائے جو مقام پروردگار نے انہیں دیا ہے. وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انسانوں تک فیض پہنچانے کا ذریعہ ہیں. اور امام کے وجود کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کائنات باقی ہے، کائنات کی بقا دلیل ہے کہ امام موجود ہیں. اس لیے کہ اگر وجود حجت خدا نہ ہو تو یہ حدیث ہمارے یہاں بھی ہے، ان کے یہاں بھی ہے، لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت پروردگار زمین میں نہ ہو تو زمین اپنے بسنے والوں کے ہمراہ تباہ و برباد ہو جائے گی. لہذا زمین کی بقا، کائنات کی بقا اور کائنات کا ایک نظام اور سسٹم کے تحت چلنا یہ بتاتا ہے کہ ولی خدا موجود ہے جس کے ذریعے پروردگار کا فیض ہم تک پہنچ رہا ہے. یہ پہچاننا کہ اس کے بغیر جو بھی ہمیں مل رہا ہے
اس کا فیض پروردگار کا، چاہے علم ہو، چاہے رزق ہو، چاہے مادی چیزیں ہوں، چاہے معنوی چیزیں ہوں، جو بھی ہمیں مل رہا ہے پروردگار کی طرف سے مل رہا ہے۔ اصل منعم پروردگار ہے، لیکن اس نے ذریعہ ان کو بنایا ہے، امام وقت کو ذریعہ بنایا ہے، ان کے ذریعے سے ہم تک چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ اسی لیے روایات میں اور احادیث میں، زیارتوں میں جملہ آیا ہے کہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، امام کے وجود کی برکت سے کائنات کو رزق مل رہا ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، امام کے وجود کی وجہ سے زمین و آسمان باقی اور ثابت ہیں۔ لہذا یہ معرفت کہ امام ایسا صاحب فیض اور وسیلہ فیض ہے، اور ایسے وسیلہ فیض کے سامنے ہمیں کیسے ہونا چاہیے، وہ آپ کی معرفت کے اوپر ہے کہ ہمیں کتنی معرفت حاصل ہے۔ معرفت کے نتیجے میں تسلیم کے درجات طے ہوتے ہیں، جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی تسلیم اور اطاعت بڑھتی جائے گی۔ اگر معرفت اعلیٰ درجے کی ہے تو گود کے پالے بھی قربان کر دیں گے، مگر زبان پہ حرف شکایت نہیں آئے گا۔ آج ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم کو جس چیز کے عادی ہیں اس کو چھوڑنا پڑ جائے تو ہم یہ سوچتے ہیں یہ چیز تو ہمارے باپ دادا سے ہوتی آ رہی ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں۔ لیکن اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حکم امام ہے، حکم نائب امام ہے، تو اطاعت یہ کہتی ہے کہ اسے چھوڑ دو، چاہے باپ دادا سے ہوتا آ رہا ہو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آپ نے کبھی سر سے چادر اتاری ہوگی؟ نہیں۔ گھر سے بغیر چادر کے باہر نکل جانا کوئی سوچ سکتا ہے؟ لیکن نکلی کہ نہیں نکلی؟ نکلی، اور امام وقت سے مسئلہ پوچھ کے نکلی کہ بیٹا سید سجاد سارے خیمے جل چکے ہیں، خیموں میں آگ لگ گئی ہے، ہمارے سروں سے چادر چھن گئی ہے، یہ بتاؤ کہ ہم جل کے مر جائیں انہی خیموں میں یا برہنہ سر خیمے سے باہر نکل آئیں۔ اچھا، اگر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ دیتے کہ پھوپھی اماں برہنہ سر باہر نہ نکلیے، اسی خیمے میں جل کے مر جائیے، تو زینب رکتی خیمے میں یا باہر نکل آتی؟ یقیناً رکتی، اس لیے کہ امام کی تابع ہیں، اگرچہ امام سے بزرگ ہیں، امام کی پھوپھی ہیں، عالمہ غیر معلمہ امام سید سجاد نے کہا ہے آپ کو، لیکن زندگی کے پہلے ہی مرحلے میں ایسے حالات کہ جہاں آدمی کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، اس کا ذہن کام نہیں کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ چاروں طرف سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں، سامنے کہیں بھائی کا لاشا ہے، کہیں بیٹوں کا لاشا ہے، کہیں بھتیجوں کا لاشا ہے، اصحاب و انصار کے لاشیں ہیں، اور چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایسے عالم میں آئیں سید سجاد کے پاس، بیٹا تم امام وقت ہو، تم بتاؤ کہ ہماری تکلیف کیا ہے، ہم برہنہ سر نکل جائیں خیمے سے باہر یا نہیں؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکلنا واجب ہے، اسی طرح برہنہ سر خیمے سے باہر نکل جائیے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کی طرح اگر کوئی ایسا حکم آ جاتا ہے جو خلاف ہو ان کی سیرت اور سنت کے، تو یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہاں نہیں ہوا آج تک۔ شہزادی زینب کے ہاں آج تک ایسا ہوا تھا کہ کوئی زینب کے گھر سے برہنہ سر نکلا ہو؟ لیکن نکلی کہ نہیں نکلی؟ یہ بتا رہا ہے کہ امام کی ایسی پیروکار اور ایسی تابع کہ آج تک جو نہیں ہوا اس کے لیے بھی اگر امام نے کہہ دیا تو زینب کے قدموں میں اب ہچکچاہٹ نہیں ہے، بلکہ بچوں کو لے کے شہزادی خیمے سے باہر آ گئیں۔ عزیزوں، کبھی بعض موقعوں پر ہم نے دیکھا اسی سفر کربلا میں کہ سید سجاد کے قدم رک گئے، مگر زینب اتباع امام میں آگے بڑھتی رہیں۔
11 محرم کے حالات میں ملتا ہے کہ جب ان ظالموں نے 11 محرم کو اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا تو یہ اعلان کیا کہ اب تمہیں کوفے جانا ہے، اور اسی موقع پر سید سجاد کو قیدی بنایا گیا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، اور زنجیر اور غل جو امام کی گردن میں ڈالا گیا ہے وہ اتنا وزنی ہے کہ طوق کے خار اور کانٹے امام کی گردن میں چبھتے ہیں اور اس سے زخم پیدا ہوتا ہے، ان زخموں سے خون رس رہا ہے۔ اس عالم میں لے کے آئے، اور کہاں سے گزارا انہیں؟ اسی مقتل کی سرزمین سے جہاں کہیں باپ کا لاشا پامال ہے، کہیں بھائی کا لاشا پامال ہے، کہیں بیٹوں کا لاشا پامال ہے، اور اس مقتل کی سرزمین سے جب انہیں گزارا گیا تو تاریخ عجیب منظر نقل کرتی ہے کہ جب بیویوں کو سوار کیا گیا ہے تو سکینہ کو تنہا اونٹ پہ سوار کیا گیا تھا، اور بچی چونکہ تنہا تھی، اونٹ پر محمل بھی نہیں رکھی ہوئی تھی، جو لکڑی رکھی جاتی جس کے سہارے آدمی اونٹ پر بیٹھتا ہے وہ لکڑی بھی نہیں ہے۔ سکینہ کو سینے کے بل اونٹ پہ لٹا دیا گیا، بچی کے پیر نیچے سے رسی سے باندھ دیے گئے کہ بچی گرنے نہ پائے۔ عزیزو، اس عالم میں یہ قافلہ مقتل سے گزر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم سکینہ نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اور بابا سے کیا فریاد کی، تاریخ نے کچھ نقل بھی نہیں کیا ہے۔ ہاں، امام سجاد کا یہ جملہ بہرحال لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ سید سجاد کا، اسیروں کا مقتل سے گزر رہا تھا تو ایک بی بی اونٹ سے گری، اور گرنے کے بعد گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی نشیب کے قریب گئی اور اس لاشے کو اٹھایا جو پامال ہو چکا تھا۔ اٹھانے کے بعد زینب نے آواز دی، انتا اخی، انتا ابن امی و ابی، اے حسین، حسین کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ لاشا اتنا پامال ہو چکا ہے کہ شہزادی کو یہ کہنا پڑا، اے حسین کیا تم ہی میرے ماں جائے ہو؟ اے حسین کیا تم ہی میری ماں کی یادگار ہو؟ اے حسین کیا تم ہی میرے بابا کی یادگار ہو؟ یہ سارے بیان کرنے کے بعد قریب تھا کہ زینب کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے۔ سید سجاد نے پھوپھی کی جب یہ حالت دیکھی، لوگ کہتے سید سجاد نے باپ کا لاشا دیکھا تو برداشت نہ ہو سکا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سید سجاد امام وقت ہیں، ان کا صبر زینب سے زیادہ ہے۔ سید سجاد اس لیے بے چین نہیں ہوئے کہ باپ کا لاشا زمین پر دیکھا ہے، بلکہ بے چینی اس لیے تھی، چہرے کا رنگ اس لیے اڑا ہوا تھا کہ کہیں پھوپھی شدت غم سے اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے تو حسین نے سارا قافلہ جس کے سپرد کیا ہے وہ سرپرست اس دنیا سے چلا نہ جائے، لہذا سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا۔ ادھر زینب نے اپنے بھائی کے پامال لاشے کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا، آسمان کا رخ کیا، آواز دی، ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ یہ بہن زینب کے تھے، حالات متغیر ہوئے، چہرے سید سجاد کو دیکھا، بیٹا قریب ہے کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے، اب لاشے کو زمین پہ رکھا، سید سجاد کے قریب آ گئی۔ یہ سید سجاد نے گویا ہیلا اختیار کیا کہ پھوپھی یہاں سے آگے بڑھ جائیں ورنہ یہی دم توڑ دیں گی، فریاد کرتے کرتے آئی سید سجاد کے ناقے کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی، بیٹا میں تیرے چہرے پہ کیا حالات دیکھ رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یادگار امامت دنیا سے رخصت ہو جائے۔ سید سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں، ارے وہ بیٹا شدت غم سے کیوں نہ مر جائے؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہی ہیں ان ظالموں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا؟ میرے بابا کا لاشا، میرے بھائیوں اور چچاؤں کا لاشا سرزمین کربلا پر جلتی ہوئی ریت پہ بے گور و کفن پڑا ہے، اور بیٹا اتنا مجبور کہ اپنے باپ کی لاش پر ایک مشت خاک بھی نہیں ڈال سکتا۔ جزاکم ربکم، شہزادی نے دلاسا دیا۔
تسلی دی۔ سید سجاد یہ قافلہ آگے بڑھا، رات آ گئی، شب 12 آ گئی، کوفے کے نزدیک لا کے یہ قافلہ روک دیا گیا۔ یہ قافلہ روکا گیا، فوجیوں کے لیے ٹینٹ لگائے گئے، خیمے لگائے گئے، فوجی رات بھر خیموں میں رہے، کھانے کا سامان ہے، پینے کا سامان ہے، مگر علی کی بیٹی شب 12 اور 11 کی رات کو بھی اس عالم میں گزار رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، کہ بیابان ہے، صحرا ہے، چاروں طرف سناٹا ہے، مگر بچوں کا زینب پہرا دے رہی ہیں، بچوں کی پاسداری اور حفاظت کا فریضہ زینب انجام دے رہی ہیں۔ 12 کی صبح نمودار ہوئی، سب کو سوار کیا گیا، زینب نے سب کو سوار کر دیا۔ سوار کرنے کے بعد اب قافلہ چلنے کی باری ہے۔ سید سجاد کو معلوم ہے کہ یہ ہمیں جس راستے سے چلنے کو کہہ رہا ہے یہ راستہ بازار کوفہ کی طرف جاتا ہے۔ سید سجاد میں ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ قدم آگے بڑھائیں، اس لیے کہ پیچھے مائیں برہنہ سر ہیں، پھوپھیاں برہنہ سر ہیں، بہنیں برہنہ سر ہیں۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، زینب کے قریب آیا، آؤ اپنے بھتیجے سے کہو آگے بڑھے۔ سید سجاد کے قریب آئی، سید سجاد کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہیں۔ بیٹا سید سجاد آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کیا کوئی مصیبت نہیں آ گئی؟ آواز دی پھوپھی اماں قدم کیسے آگے بڑھے؟ یہ ظالم جس راستے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یہ راستہ بازار کوفہ کی طرف جاتا ہے، جسے سجایا گیا ہے، جسے آراستہ کیا گیا ہے، دور دور سے دیکھنے کے لیے منادی کی گئی ہے، مجمع جمع کیا گیا ہے۔ اے بوبی اماں، ارے کیسے قدم آگے بڑھاؤں؟ آپ کے سر پہ چادر نہیں، بہنوں کے سر پہ چادر نہیں۔ زینب نے آواز دی، بیٹا سید سجاد، بابا کی یہ وصیت ہے کہ ہر مرحلہ صبر و شکر کے ساتھ طے کرنا، بیٹا آگے بڑھو۔ سید سجاد کے قدم آگے بڑھے، بیبیاں بازار کوفہ میں آ گئی۔ یہ کوفہ وہی کوفہ ہے جہاں 20 سال پہلے زینب شہزادی بن کے رہ رہی تھی، حاکم کوفہ کی بیٹی تھی۔ اگر کوفے کی کوئی عورت زینب سے ملنا چاہتی تھی تو وقت لے کے آنا پڑتا تھا۔ آج زینب اسی کوفے میں اس طرح سے جا رہی ہے کہ ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے منادی ندا دے رہا ہے، یا اہل الکوفۃ والشام ہذہ سبایا من بنات رسول اللہ۔ اے کوفہ و شام والو، ارے آؤ تماشا دیکھو، یہ نبی زادیاں جنہیں اسیر کر کے لایا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو حاجات رکھتے ہیں ان کی دینی دنیاوی جملہ حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار ہمارے والدین مومنین و مومنات جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرما، جو باحیات ہیں انہیں طول عمر اور صحت عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عزاداری، ہماری ماتمداری، ہماری ان مجالس کو قبول فرما۔ پروردگار اس میں جو کمیاں رہ گئی ہوں، جو نقائص رہ گئی ہوں، تیری صفت یہ مشہور ہے کہ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر واعفو عن الکثیر۔ ہماری اس ناقص عبادت کو اپنے کرم کے ذریعے قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ Say,